بہت شکریہ طاہر ڈار صاحب، آپ نے بہت تفصیلی بتایا۔ اچھا، یہ جو آپ نے ذکر کیا ساؤتھ افریقہ کا کہ وہاں پہ یہ زیادہ بھیجیں، اصل میں وہاں پہ نا یہ اس لیے زیادہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ منتھلی قادیانی بہت زیادہ ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے نا کہ انہوں نے جو منتھلی وہاں پہ قادیانی اپنے بنا کے خریدے ہوئے ہیں، بس کہ تم نے آ کے جب ہم تم سے پوچھیں گے تو تم نے یہ کہنا ہے کہ احمدیت زندہ باد، بس یہ ایک بات ان کو سمجھائی ہوئی ہے انہوں نے۔ تو وہاں پہ زیادہ فوکس ہے ان کا، جہاں پہ ان کے منتھلی قادیانی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو بھی آپ نے ہیومینٹی فرسٹ کا ذکر کیا ہے، یہ بھی اس لیے اس کا نام لے رہے ہیں کہ ان کے تھرو یہ بہت سارے اپنے مطالب جو ہیں وہ پورے کروا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ملیشیا کے اندر اور ملکوں کے اندر یہ ان کا سہارا لے کے تو اپنے بہت سارے بندوں کو یہ اس طرح اس کے ذریعے باہر لے جاتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں۔ اور جہاں تک عمران خان کی حکومت کے بارے میں انہوں نے کہا، اور ملک ریاض صاحب جو بحریہ ٹاؤن کے آنر ہیں، ایک طرف پوری قادیانی جماعت کھڑی کر دی جائے اور ایک طرف ملک ریاض صاحب کو کھڑا کر دیا جائے، تو الحمدللہ ملک ریاض صاحب کے جو ہیں یہ لوگوں پہ جو انہوں نے خرچ کیا ہے وہ قادیانی جماعت سے کہیں زیادہ بن جائے گا۔ اور قادیانی جماعت تو لوگوں سے لیتی ہے نا چندے وغیرہ، تو ملک ریاض صاحب تو ایسا نہیں کرتے، وہ تو اپنا بزنس کرتے ہیں اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ جو بھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو تھر پارکر میں بچپن سے ہم لوگ اس کے لیے پیسے دیتے رہے جی، وہاں پہ یہ ہو رہا ہے، وہاں پہ وہ ہو رہا ہے، اور یہ تھر پارکر کا بہانہ لے کے ساری موٹریں، ساری یہ نلکے یہ رائل فیملی کے گھر جاتے رہے، تو بڑا عجیب سچویشن ہے۔ میں نے بھی یہ عید پہ کوشش کی، والدہ صاحبہ سے میری بات ہو گئی، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی اس دفعہ آپ نے قربانی کا کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے قربانی کی ہے۔ تو میں نے کہا کوئی مسئلہ ہوگا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا مسئلہ ہونا ہے؟ میں نے کہا نہیں وہ سنا تھا آج کل بڑی وہ یہ ہو رہا تھا۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پورے چناب نگر نے قربانیاں کی۔ دیکھیں کس طرح یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور سرعام آ کے جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ جواب انشاءاللہ ہم ہی دیں گے، چونکہ ہم ان کے سارے جانتے ہیں راز و نیاز۔ تو میں نے پھر ایک اور دوست کو فون کیا، وہ صاحب کا میرا کلاس فیلو تھا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا ہاں بھائی سناؤ کیا بنا قربانی شربانی کا؟ کہہ رہا جی ہم نے قربانی دی ہے۔ تو میں نے کہا یار کوئی مسئلہ مسائل کہنے لگے، میں نے کوئی چناب نگر کے اندر کوئی مسئلہ کھڑا ہوا، کہنے لگا جی کیا مسئلہ کھڑا ہونا ہے، آپ کون سی بات کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں کوئی ایسا ویسا سلسلہ، کوئی ایسی بات، کہنے لگا کوئی بات نہیں ہے، ہم تو مدتوں سے قربانی کرتے آ رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح جھوٹ بولتے ہیں، آ کے اپنے آپ کو اتنا مظلوم شو کرتے ہیں کہ بس جی ہم تو مارے گے لٹے گے۔ تو ہمارے پاس تو سارے ثبوت ہیں، ہمارے پاس تو تعلقات بھی ہیں لوگوں کے ساتھ، ہم پوچھ لیتے ہیں۔ اور یہ جو مرزا طاہر صاحب نے کہا ہے نا، جو میرا اپنا ایک آئیڈیا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو مرزا طاہر نے بات کی ہے نا کہ قربانی صرف حج کے موقع پہ ہی فرض ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ مرزا قادیانی نے خود کبھی قربانی نہیں کی۔ اب دیکھیں کس طرح یہ مرزا قادیانی کو بچانے کے لیے کیا کیا انتظام کرتے ہیں۔ اب ان کو پتا ہے کہ مرزا قادیانی نے کبھی قربانی نہیں کی، تو اس لیے ہم اس کا بہانہ یہ لگا دیتے ہیں کہ یہ صرف وہی فرض ہے۔ اور یہاں چناب نگر میں سارے لوگ ان کے جتنے قادیانی ہیں وہ اپنی اپنی قربانیاں کر رہے ہیں، وہ مرزا طاہر کے قول کو تو پوچھتے ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کوئی مرضی قربانی نہ کرتا، کیونکہ وہ کہتا جی مرزا طاہر نے کہہ دیا کہ صرف وہاں پہ فرض ہے، ہم پہ تو ہے ہی نہیں، مگر یہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب مرزا طاہر کے قول کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ اسی طرح کچھ قادیانی کہتے ہیں جی مرزا قادیانی نے کیوں نہیں قربانی کی، وہ صاحب نصاب نہیں تھے جی، ٹھیک ہے۔ جیسے حج کا پوچھتے ہیں جی وہ کیوں نہیں حج کیا، تو وہ کہتے ہیں ان کے پاس مال نہیں تھا۔ اسی طرح قربانی کے لیے پیسے نہیں تھے۔ بیگم لاہور میں شاپنگیں کرتی تھی، ایک پورا ہفتہ مرزا صاحب کتاب لکھتے تھے، اس پہ 10,000 کا انعام رکھ دیتے، جی برائے احمدی لکھ رہا ہوں 10,000 روپے کا انعام ہے۔ جب قربانی حج کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں وہ ان کے پاس مال نہیں تھا۔ اور جب کتابیں لکھتے ہیں، آپ ان کی جتنی کتابیں پکڑ لیں، کسی پہ جناب 2,000 کا انعام رکھا ہے، کسی پہ 10,000 کا رکھا ہے۔ مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے قادیان بلایا، تو وہاں یہ باقاعدہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا جلد نمبر 19 کے اندر کہ ثناء اللہ صاحب اگر آپ میرے پاس آئیں تو میں آپ کو کرایہ بھی دوں گا، ٹھیک ہے۔ جب ثناء اللہ صاحب پہنچے تو کرایہ شرایہ سب کچھ غائب، مگر بڑھ کے ایسی ماری کہ لکھا کہ میں اگر اپنے مریدوں سے 1 روپیہ بھی لوں تو میرے 1 لاکھ مرید ہیں، 1 لاکھ روپیہ
آپ کو مل جائے گا. یعنی کہ ان چیزوں کے لیے پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, مگر جب قربانی کا یا حج کا پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں جی ان کے پاس تو مال ہی نہیں تھا. تو بہرحال چلیے ہم آگے چلتے ہیں, اپنے ناظرین طرف بڑھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سید نوید نقوی شاہ صاحب سے کہتے ہیں اگر وہ کچھ اس بارے میں کہنا چاہیں. جی سوری ایک منٹ میں ادھر حوالہ جی دیتا جی ہوں شمس بھائی. انہوں نے اس سے اگلی ویڈیو جو ان صاحب کی آئی نا, تجزیہ نگار جی صاحب کی, اس میں کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ حوالہ دیا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ 2 چادریں کہاں سے لی, ہمیں تو ایک ایک ملی ہے. ہوں مثال ان کی دے رہے ہیں. تو میرا یہ یہاں پر ایک کوشچن ان کے لیے بھی ہے کہ کیا کبھی یہ ہمت کریں کہ مرزا مسرور سے پوچھیں کہ یہ تمہارے پاس یہ بڑی بڑی جو گاڑیاں ہیں جن پہ گھومتے ہو, ریڈ کارپٹ پہ جا کے سفر کرتے ہو, پیدل چلتے ہو, اور جہاز بھر کر لے جاتے ہو, اور گھوڑے پالے ہوئے ہیں, ہر نسل کا گھوڑا پالا ہوا ہے, یہ پیسے کہاں سے آئے ان کے پاس؟ یہ ہمت کرے نا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تو مثال دیتے ہیں, اب یہ بھی ہمت کرے اپنے خلیفہ سے پوچھنے کی. عمران خان کو تو ہم عام پبلک بھی پوچھتی ہے, وہ بھی ہمارے کے جواب دے ہے, ہم اس سے پوچھتے ہیں. لیکن یہ ہمت کریں کوئی بھی, یہ جتنے یہ بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ چیلے چپٹے, یہ ہمت کریں کہ مرزا مسرور سے پوچھے کہ مرزا صاحب آپ کی کون سی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں جو آپ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں لے کر گھوم رہے ہیں, عام جو احمدی ہے اس کے ساتھ چیریٹی کریں. یہ میرا یہ کی اگلی ویڈیو 2-3 وہ بھی سننے والی ہیں. جزاک اللہ. جی جی طاہر ڈار صاحب, بہت زیادہ جو قادیانی ہے, جیسے یہ افریقہ کی بات کرتے ہیں, جرمنی کی بات کرتے ہیں, کینیڈا کی بات کرتے ہیں, تو ان میں جو ہے کچھ تو پیدائشی طور پہ قادیانی ہے, جیسے آپ بھی ہیں, میں بھی تھا, بٹ صاحب بھی تھے, سید نوید نقوی شاہ صاحب بھی تھے, اور پوائے اسپرٹ صاحبہ بھی تھیں. اسی طرح جو ساؤتھ افریقہ کی بات کرتے ہیں یا جرمنی کی بات کرتے ہیں, تو یہاں پہ 2 قسم کے, کیونکہ میں 2013 یا 14 میں ساؤتھ افریقہ گیا تھا, تو مجھے پتا چلا, تو وہاں کچھ لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی. تو ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں قادیانی ہوئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں نہیں پتا قادیانی کون ہے, ہم نہیں جانتے, ہمیں تو مہینے کے اتنے پیسے وہ دیتے ہیں اور ہم اس کی جگہ پہ آپ کہہ دیتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی جائے, بس. ان کو کوئی پتہ نہیں مرزا قادیانی کون ہے. یہ ہے منتھلی قادیانی. کچھ ہے ان میں جو ہے پاسپورٹ والے قادیانی, اب انہیں کہہ لیں آپ, میرے خیال ایکسپورٹ ہی کہہ لیں کہ ایکسپورٹ ہی قادیانی. اب یہ کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے باہر جانے کے لیے جھوٹی FIR کٹوائی ہوتی ہیں, بڑا کچھ کیا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, اور پھر یہ لوگ جو ہے باہر چلے جاتے ہیں, اور صرف یہ لوگ اس لالچ کے لیے اپنا دین ایمان خراب کرتے ہیں. آج بہت سے ایسے آپ دیکھیں گے قادیانی حضرات جو اس طرح باہر گئے ہیں قادیانی بن کے. اب تیسری قسم وہ ہے کہ جو پہلے لوگ باہر تھے, قادیانیوں نے ان کے کیس وغیرہ کروائے, ان کی ہیلپ کی, ان کو لالچ دی, اور جب یہ بیت فارم کے اندر 2 نمبری کی, ان بیچاروں کو پتہ نہیں چلا, تو اس طرح ان کو انہوں نے اس طرح قادیانی بنا لیا. تو یہ ان کی قسمیں چل رہی ہیں, اور بڑے زور و شور سے یہ اس طرح یعنی لوگوں کو بتاتے ہیں. اور جب آپ دیکھتے ہیں عالمی بیعت, وہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, تو اس میں سے اکثر کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مرزا غلام قادیانی ہے کون. باتیں تو بہت زیادہ ہیں. یہ ایک چھوٹا سا ایک واقعہ بیان کر دوں جو حقیقتاً مجھے وہاں ساؤتھ افریقہ میں ایک بندے نے بتایا. اس نے کہا ایک مربی نے ایک قادیانی کو اپنے گھر, قادیانی کو نا, وہ جو قادیانی ہوا تھا, اس کو اپنے گھر بلایا اور اس کی دعوت کی, اس کو کھانا وانا کھلایا. تو وہ نا کھانا کھانے سے پہلے جب وہ کھانا لگا رہا تھا, تو وہ نا مرزا غلام قادیانی کی تصویر لگی تھی اس مربی کے اس ڈرائنگ روم میں. وہ بڑے غور سے اس کو دیکھتا رہا. پھر اس نے کھانا کھونا کھایا, جب اٹھ کے جانے لگا تو مربی نے اس سے پوچھا کہ تم اس تصویر کو بڑا غور سے دیکھ رہے تھے حضرت, یعنی اس نے نام لے کے. تو اس نے کہا کیا دیکھ رہے تھے؟ کہنے لگا میں اصل میں آپ سے پوچھنا بھول گیا, یہ تصویر کس کی ہے؟ تو مربی نے کہا یہی تو وہ ہیں مرزا غلام احمد قادیانی جن کی تم نے بیعت کی ہے. تو اس نے کہا میں نے اس کو امام مہدی مسیح موعود مانا ہے, یہ ہے وہ اللہ کا ذلی بروزی نبی, امتی نبی. اس نے کہا ہاں. اس نے پھر ایک دفعہ غور سے دیکھا, تو اس نے کہا کہ میں جس مذہب میں ہوں نا اپنے, یعنی وہ بس پیسوں کے لیے ہوا تھا نا,
منتھلی قادیانی. اس نے کہا جب میں جس مذہب میں پہلے میں تھا تو میں نے وہاں پہ اپنے بڑوں سے یہ بات سنی تھی کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی امت میں سب سے خوبصورت انسان ہوتا ہے. تو اگر یہ نبی ہے تو اس نے کہا جی کہ میں آج کے بعد یہ منتھلی قادیانیت کو توڑتا ہوں اور میں اپنے پرانے مذہب میں ٹھیک ہوں. یعنی مرزا صاحب کی تو تصویر دیکھ کے لوگ قادیانیت چھوڑ دیتے ہیں. Like us on Facebook. Contact us on WhatsApp. Subscribe our YouTube channel and watch our videos.